السلام علیکم ایوریوان، دس از داکسول ہیئر، اور آج ہم شروعات کرتے ہیں مصحف کی. بیسیکلی ہم نے شروعات کی ہوئی تھی مصحف کی، لیکن پارٹ 1 کو ہم نے آدھا پڑھا تھا، اور جو بقیہ اس کا پارٹ ہے اس کو آج کمپلیٹ کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں مصحف کو. محمل یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے. وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی. لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں. آقا ابراہیم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے. ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھی. نائمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھی، جو قریب بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے. غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے. آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. فران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی. اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائی. ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی؟ ندا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی. فضا چچی نائمہ اور مہتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں ڈھیلتی تو وہاں کانٹے اگاتے. اٹس اوکے، وہ بھی مسکرا کر ٹرالی آگے لے آئی. اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ سے نے پہلے کون سا کام کیے تھے جو اب کرتی، اور اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتی. ایک دو چیزیں پکڑتی، چولہا جلاتی، باتیں بھکارتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی. اس کے بعد لان میں فضا چچی سب کو ایک ایک چیز یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے، اور میری ندا کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتی. اس سے مہتاب تائی ان کی تعریف تو بالکل نہ کرتی، مگر مسرت اور محمل کو کائلی کہ وہ تانے ملتے کہ ان کے سارے قضیے سے بچنے کو محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی. مگر فضا چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی کہ نہ وہ کبھی ان کو پلٹ کر جواب دے سکی، نہ ہی کچھ جتا سکی تھی. وہ موقع ہی نہ دیتی تھی. لاؤ لاؤ جلدی کرو. دونوں ماں بیٹیاں لگی رہتی ہو، پھر بھی گھنٹہ بھر لگ جاتا ہے. تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا. وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی وہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی. یہ سب باتیں چھوڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے. احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا. تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی. آقا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے. وہ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا نیچے آ رہا تھا. چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا. اسنیکس لے گئی ہوں، چائے لاتی ہوں. وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا. محمل نے رک کر لمحے بھر کو سے جاتے دیکھا. وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا. حنان وسیم کے بعد تھے، اس کے بعد تھے، اور سدرا اور مہرین سب سے چھوٹی تھی. فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا. اونچا لمبا خوش شکل تو وہ تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک نے اسے مزید پرکشش اور ہینڈسم بنا دیا تھا. حنان کا سب سے پاپولر لڑکا، جسے ہر لڑکی کا دل اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی. ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی تھی. رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلاتی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی ہوتی. فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھی. مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا. اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اطراحٹ کم ہی نہ ہوتی تھی،
اور وہی تو تھا جس پر مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر لکھا، نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کرتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ شرمسار کیا ہوا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں دوبارہ فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ دیتے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا آشنا سا ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کری تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھائی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً ندا یا سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈھیل رہی تھی۔ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کچھ چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ بیٹھی اور میری چائے میں آدھا چمچہ چینی محمل۔ وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں پر اسٹریپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل یہ کباب پکڑانا، فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کی انگلیوں سے مس ہوئی تھی۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچا۔ وہ پلیٹ پکڑے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھے۔ کسی نے بھی یہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر چکا تھا، اور فواد وہ وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے سرو کری تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کان سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا، خاموشی سے اسے دیکھ۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑھی رہی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھٹی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کری تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں یا چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں تھکتی۔ نہیں تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا چلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنا رہی ہیں؟ میں کچھ کروں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اسی پل مہتاب تائی
نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پڑتی، جی بھابھی بس شروع کر رہی ہوں، آپ بتائیں بریانی کا وسیم بیٹا کہہ کے گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی اس کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا، آلو کا ایک سالن بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی اور میٹھے میں دیکھ لو، وہ بے نیازی اور نحوست سے گویا ہوئی، پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر۔ وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر پلٹتی۔ ایک ٹائم پہ دیچکے بھر بھر کے آپ تین تین چار چار ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تو تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی دھکن تھی اور وہ کہہ رہی تھی، اور وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پر جھک گئی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں؟ یہاں دیچکے کے دیچکے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے تھے۔ اس نے تو کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھی، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھی۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا۔ اور یہ آغا کریم خان، یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ وہ فران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد چچا اسد، وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کی چہلم کے بعد وہ اپنے اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر، آغا ہاؤس، 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلے منزل پر آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پر فضا چچی نے، اور سب سے اوپر منزل پر اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بعد بے بعد جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم میں سے مسرت اور محمل کو نکال کر سٹور میں شفٹ کر دیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9-10 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کی تو اندر ہی اندر لاوا پگھلتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں ہی نہ تھے۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئی۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی، اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے، جس سے اس نے اپنے ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینی شروع کی تھی۔ اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی تھی، اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئی، مگر تائی مہتاب کی نگاہ پڑ گئی اور گھر میں بھونچال ہی آ گیا۔ وہ باتیں سنائی مسرت کو کہ ایسے ایسے چوری کے الزامات اور القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکی۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشنز پڑھانا چھوڑ دے، اور جو 1500 روپیہ ٹیوشن سے ملتا تھا وہ اس سے نہ ملے۔ اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اس سے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے اس نے پوچھ لیا تو شروع میں سب ہی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیں، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔
اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل گئی تھی۔ ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی کے سے خائف ہیں۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، اس شطرنج کے اتنے ماہر اور چالباز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے تو دکھتی رگ جیسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چلتا کر لے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہوگی ان سب کے پاس؟ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی روز سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے، یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان اور فخر اور تنبیہ بڑے انداز میں وہ پلٹ گئی اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی رو میں ایک نقطے پر منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا؟ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور تڑپ کا پتہ سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل کے آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچنے میں گم تھی اور ان کے قریب آ کے آلو چھیننے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا، محمل کی شامی کباب تلنے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتہ سب کچھ بناتی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں آپ فکر ہی نہ کریں، اور مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو محبوط ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھی۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی، اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سا میک اپ اور جویلری گھر میں بھی زیب تن کرے رکھتی تھی، سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکس بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑتا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھا کرتی یا تو قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی تھی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی یہ شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت تھی، مگر بڑی آنکھیں اس سے قدرے ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پر سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کر کے کالج، اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو
مرمر کے پاس ہونے والوں میں تھی، اور اس نے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھی۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت پر بھی کام آ جاتی، جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخالف کیا۔ رات کے کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں۔ آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامعہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہوگی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلے فائن۔ وہ کچن واپس میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر موجود تھی، جو آغا چاند کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھرتی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اکٹھا کر کے کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا۔ وہ بہت اطمینان سے آواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنے، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں۔ یہ اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ اور آپ کی ان بہنوں سے کہا کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کر دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا، اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی۔ یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بےچینی سے پہلو بدل رہی تھی اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، نہیں اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا تھا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھا، کچھ کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں کہ ہاتھ بٹا لیا کریں۔ ہاں تو کرتی ہیں یہ تو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ تھی۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ سرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم ہی نہ ہو سکا، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی۔ بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔ تو اسی کے ساتھ پہلی ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔